قومی سیاسی عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کو اس کے تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ کمیٹی کا ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر اتفاق۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ دہشت گرد گروپس کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار۔ دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدبات کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر زور۔ کسی کو دشمن قوتوں کی ملی بھگت سے امن و امان امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کمیٹی کی دہشت گردی کے حالیہ کارروائیوں کے واضح الفاظ میں مذمت۔ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار۔ کمیٹی کا فوج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی اداروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کمیٹی کا حزب اختلاف کے بعض ارکان کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی نے اعلامیہ کی متفقہ طور پر تائید کر دی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی۔ انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی سے کام کرنا ہوگا۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ گورننس کی خلا کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء کرام خوارج کے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ متحد ہو کر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ناکام بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب۔ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی۔ دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا کریں گے، ہر صورت شکست دیں گے۔ 2018 میں نااہل حکومت قائم کی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حاصل ثمرات کو ضائع کر دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل روک دیا۔ پوری قوم جو آج خمیازہ بھگت رہی ہے وہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بہادر جوان ملک کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ شہداء اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ اپوزیشن کے اجلاس میں عدم شرکت افسوسناک قرار۔ اپوزیشن کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ جو ملک، قوم، افراد، شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ نہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھی اور ان کے اتحادی ہیں۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پروپیگنڈے کے ذریعے فوج اور عوام کے درمیان ڈراؤ ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال پر اظہار تشویش۔ دہشت گردی کے خلاف ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے سر جوڑ لیے۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس۔ ملک کی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ ڈی جی ایم او کی سلامتی کمیٹی کے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت لیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکاء کو دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے مدد مل رہی ہے۔ افغانستان سے دراندازی نئی نہج پر پہنچ چکی ہے۔ عسکری حکام کے شرکاء کو کے پی اور بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی پر بریفنگ۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دعا بھی کروائی۔
پیپلز پارٹی کی تہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر طرح کی مدد کی پیشکش اہم قومی مسئلہ ہے اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کی اماجگاہ بن چکا ہے، دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھایا جائے، دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اپنی خارجہ پالیسی مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھے ان تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ نہیں رکھ سکتی۔ بلاول بھٹو کی قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غیر مشروع تعاون اور غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ مولانا فضل الرحمان نے ریاستی پالیسیوں میں تسلسل کو ناگزیر قرار دے دیا۔ ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغان جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ 9/11 کے بعد امریکی جنگ میں اتحادی بننے کا فیصلہ غلط تھا۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھا، مایوسی ہوئی۔ پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کل خط لکھا، یا وہ سیاسی پارٹیاں کبھی چل سکتی ہیں کہ وہ اپنے لیڈران کے ساتھ مشاورت بھی نہ کر سکیں آپس میں۔ جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، تاہم علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ، بانی سے مشاورت نہ کرنے دینا بڑی زیادتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم کسی آپریشن کے حق میں نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا عوام کے حقیقی نمائندوں کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ محمود خان اچکزئی بولے پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا محمود اچکزئی کی رہائش گاہ پر ہنگامی اجلاس، عمر ایوب، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، علامہ ناصر عباس اور دیگر کی شرکت۔ اپوزیشن پارٹیز کی پارلیمان کے اندر اور باہر کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت، سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ سلمان اکرم راجہ نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام اپوزیشن رہنماؤں تک پہنچایا۔ پی ٹی آئی کی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عدم شرکت، بلاول بھٹو کی کڑی تنقید۔ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم کبھی کسی پارلیمانی سیکورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی، نہ دہشت گردی پر، نہ کشمیر پر، نہ ہی بھارتی جارحیت پر۔ بانی پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں ہے اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ پی ٹی آئی کا اصرار تھا بانی اجلاس میں شریک ہوں، جو افسوسناک بات ہے۔ جنگ کے وقت سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کو اولین ترجیح دینا ہر پاکستانی کے حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ بلاول بھٹو کا سخت رد عمل۔ بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو اپوزیشن کے ساتھ کسی میٹنگ میں بیٹھنا توہین سمجھتے تھے۔ متعدد میٹنگز قانون سازی پر ہوئیں، ہمیشہ شرکت سے انکار کیا اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا توہین سمجھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آج کیا خاص بات تھی کہ پی ٹی آئی ان کی شرکت کے لیے اتنی بےتاب تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کی شرکت کو اپنی میٹنگ میں موجودگی سے مشروط کر دیا، 2 نمبری کی بھی حد ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پیوٹن نے ٹرمپ کی 30 روزہ جنگ بندی تجویز کی حمایت کی۔ یوکرین کے توانائی کے ڈھانچے پر 30 دنوں کے لیے حملے روکنے پر رضامند۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع کو دیر پا امن کے ساتھ ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ روس اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ اسٹریٹجک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی ضرورت پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ایران کو کبھی بھی اسرائیل کو تباہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ روسی صدر کی شرائط ظاہر کرتی ہیں کہ روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں۔ پیوٹن کا مقصد یوکرین کو کمزور کرنا ہے۔ جنگ بندی کی امریکی تجویز پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں گے۔ امریکی صدر سے گفتگو کا مقصد یہ جاننا ہوگا کہ روس نے امریکہ کو کیا پیشکش کی۔ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ نے روس کو کیا پیشکش کی۔ جنگ بندی کی امریکی تجویز کی حمایت کرتے ہیں، لیکن امریکہ سے مزید تفصیلات درکار ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی۔
صدر مملکت آصف علی زرداری آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے وزراء، ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ بائیکاٹ ہے جس کا کام ہی پوری پاکستان کی جتنی ان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے ان کا کام ہے بائیکاٹ کرنا، کہ ان کو پاکستان سے، پاکستان کی عوام کے جان و مال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا جان و مال کا تحفظ، پاکستان کی سیکیورٹی کو درپیش مسائل ہیں ان تمام کو جو ہے وہ دیکھنا نہیں ہے۔ جو لوگ پکڑے گئے تھے، جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں، ان کو صدارتی معافی دلا کر ان کو دوبارہ پاکستان میں لا کر بسایا گیا۔ تحریک بائیکاٹ کا کام ہی بائیکاٹ کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ پی ٹی آئی دور میں طالبان کو صدارتی معافی دلا کر یہاں بسایا گیا۔ ایک سیاسی پارٹی کا کام ملکی مفاد کے خلاف کام کرنا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف نئے ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ دہشت گردی کی لہر کا مقصد ہے پاکستان کو کمزور کرنا۔ نہایتی افسوس کی بات ہے، نہایتی شرم کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف نے منع کر دیا ہے کہ وہ اس اہم ترین اور نازک ترین موڑ میں ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتے۔ اہم ترین معاملے پر پی ٹی آئی قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا افسوسناک اور باعث شرم ہے۔ دہشت گردی کی لہر سوچی سمجھی سازش اور دشمن ملک کے ایما پر شروع کی گئی۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ دنیا کا شدید رد عمل مسترد۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ کہا کوئی بھی ہمیں جنگی مقاصد حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اسرائیل حماس پر مزید دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ صرف آغاز ہے۔ اسرائیل حماس کو کمزور کرتا رہے گا۔ جب تک حماس ہمارے لیے مزید خطرہ بنتا رہے گا، حملے جاری رہیں گے۔ یہ غمالیوں کی رہائی کے لیے فوجی دباؤ ضروری ہے۔ مذاکرات صرف جنگ بندی کی حالت میں ہوں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں بدترین بمباری، 50 سے زائد فضائی حملوں میں 424 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ ادھر لندن اور پیرس میں اسرائیل کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی، برطانیہ سے اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ۔ اور کراچی میں جرائم کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کورنگی نمبر 6 میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ مقتول کی شناخت سہیب کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ کا واقعہ دوران ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا۔ مقتول کی لاش ہسپتال منتقل، ریسکیو حکام۔